حضور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوا اور آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اس سے بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہوا کو خلق کیا، اس طرح نہیں کہ پسلی کاٹ کے۔ or Hawa was created from the left rib of Adam. حضرت آدم و حوا علیہ السلام تمام آسمانی کتابوں سمیت ہندوؤں کا بھی یہ اعتراف ہے کہ یہ دونوں بنی نوح انسان کے انسیسٹرز ہیں۔ البتہ یہ حضرت آدم کو مانو اور حضرت حوا کو شتروپا کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں بات کریں گے اہل کتاب میں خصوصاً اہل اسلام کے عقائد کی۔ ویسے تو حضرت آدم کی تخلیق تمام الہامی کتابوں میں واضح ہے کہ وہ کیسے خلق کیے گئے۔ مذہب یہودیت اور عیسائیت میں حضرت آدم جنت کی مٹی سے تخلیق ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اب مدعا یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق تو تمام کتابوں سے ثابت ہے، لیکن حضرت حوا کا وجود آج تک موضوع بحث ہے کہ آیا وہ تخلیق کی گئی یا پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو آج ہم حضرت حوا کے وجود کی اصل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم طرفین یعنی شیعہ و سنی کے دلائل کا ذکر کریں گے۔ مکتبہ اہل سنت، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی لیفٹ رب سے پیدا کی گئی، اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید سورہ نساء آیہ 1 سے دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح سید البخاری میں روایت ملتی ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ من دلعن، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل تفسیر ابن کثیر سے ملتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نیند میں سلا کر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بعد ازاں حضرت آدم کو ان سے پیار ہو گیا۔ اس سے بالکل ملتی جلتی ایک روایت بائبل کے چیپٹر جینیسس میں ملتی ہے، جس میں حضرت حوا حضرت آدم کی لیفٹ رب سے پیدا ہوئی۔ Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. Now hold on, wait a minute, why that? دوسری طرف مکتبہ تشیع پسلی والی روایت کو اسرائیلی روایت مانتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ دوسرے جانداروں کے جوڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جوڑے میں تخلیق کیا، یعنی حضرت حوا حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت آدم کے بعد تخلیق ہوئی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آیت کا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ مسلک تشیع سورہ نساء کی اس آیت سے مراد جنس کے لیتے ہیں، یعنی جنس سے مراد سپیشی۔ آئیے تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سپیشی ہے ہومو سیپینز یعنی انسان، اور دوسری سپیشی ہے پینتھرا لیو یعنی لائن۔ اب پینتھرا لیو کی سپیشی ایک ہے لیکن ورجن 2 ہیں، یعنی میل ورجن لائن اور فیمیل ورجن لائنس۔ اسی طرح ہومو سیپینز بھی ایک ہی سپیشی ہے، لیکن یہ مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی مین اینڈ وومن۔ اور جینیٹیکلی تو یہ مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی کلر ڈیفرنس، ہائی ڈیفرنس وغیرہ، جو میوٹیشن سے نسل در نسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب مراد یہ ہے کہ ایک جنس کا ایک پیئر ہے، جیسا کہ قرآن مجید دوسری آیت میں انسانوں کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام حسن عسکری آپ پر ہمارا سلام ہو، انہوں نے فرمایا کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے بچی ہوئی مٹی سے خلق ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے، اگر چاہے تو میں دکھا دوں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی کے جس مٹی سے وہ ان کی پسلی بنی ہے نا، اس سے بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہوا کو خلق کیا۔ اس طرح نہیں کہ پسلی کاٹ کے، ٹھیک ہے نا، پسلی اس کے نکال کے اس کے سینے سے نکال کے ہوا کو بنا دی، اس طرح نہیں ہے۔ اول البشر و اول خاتون جنت کے باغوں میں زندگی گزار کر زمین پر آئے، اور ان کے زمین پر آنے کا امر بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ کیوں آئے۔ اب علماء کے درمیان یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ واقعی ابدی جنت میں تھے، یا زمین پر کوئی ایسی جگہ تھی جسے جنت نما کہا گیا۔
उलमा का एक तबका कुरान मजीद की आयत से वाज़ेह दलील लेता है कि हज़रत आदम उसी जन्नत में रहते थे जिसका वादा बरोज़े क़यामत किया गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। तो इसलिए उनको अल्लाह ताला ने एक जन्नत में एक प्रोटोटाइप के तौर पे ये चीज़ तय करवाई, ताकि ज़मीन पे जाके जब बड़ा इम्तिहान उनके ऊपर आएगा उस इम्तिहान में उनको पता चले। और सूरतुल, लेकिन दूसरी तरफ उलमा का मानना है कि हज़रत आदम ज़मीन पर किसी जन्नत नुमा बागों में रहते थे और दलील देते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मर्द और औरत जन्नत में हमेशा रहेंगे। सवाल ये उठता है कि हज़रत आदम को इस अब्दी जन्नत से क्यों निकाला गया, जो कि आयत के मुताबिक खिलाफ वादा है। इसीलिए कुछ उलमा और एक मकतबा फ़िक्र का मानना है कि हज़रत आदम इसी ज़मीन पर किसी जन्नत नुमा बाग में रहते थे और बाद अज़ा उन्हें अब्दी जन्नत दी जाएगी। मेरा रुझान इस राय की तरफ है, तख़लीक़ आदम इसी ज़मीन पर हुई है। यही किसी ऊंचे मकाम पर कोई सरसब्ज़ शादाब इलाका था जहाँ हज़रत आदम को रखा गया, जहाँ हर तरह के मेवे थे। एक आर्जी वक्फे के लिए अल्लाह ताला ने उसको भी दुनिया की जन्नत में, या आखिरत वाली जन्नत नहीं, दुनिया की जन्नत जो हमें नजर नहीं आती, अल्लाह ने वहाँ पे रखा था। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उलमा इस्लाम की इन आर्गूमेंट्स में किन के दलाइल ज़्यादा मंतकी हैं, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है।